بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سورہ یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے آیت نمبر 26 اور 27 میں۔ ماہ مبارک رمضان بھی شروع ہو گیا ہے اور بہار قرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کے بہار کا موسم ہے، تو یقیناً اس میں جو آیت پڑھیں گے، جو تفسیر سنیں گے اور تدبر کا بہت زیادہ قرآن مجید بھی تاکید کرتا ہے کہ افلا یتدبرون علی القرآن، کہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، مطلب یہی تفسیر اور قرآنی جو علوم ہے، معارف قرآنی وغیرہ ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ آغا معذرت، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کی ویڈیو چلی گئی ہے، وہ شاید پھر سے آپ کا کیمرہ پریشان کر رہا ہے۔ جی، یہ ایک مسئلہ جو ہے انشاءاللہ ویب کام اسی لیے میں نے آرڈر کیا ہوا ہے، تو وہ شاید 4 یا 5 مئی کو پہنچے گا میرے پاس امیزون سے، تو شاید یہ سچویشن تھوڑی سی نہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگر پھر سے کیمرہ آف ہوا ہے، بہرحال یہ ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں یہ لیپ ٹاپ میں رہیں گے کچھ عرصہ تک۔ میں کافی کوشش کی اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، کہ ہوا نہیں ہے، تو چلیں بہرحال تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ کیمرہ آف بھی ہو جائے تو میری وائس آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں ہم نے پڑھا ابھی تک کہ جو دور سے ایک شخصیت تشریف لائے تھے حبیب نجار کے نام سے، اور اس نے جو ہے ہماری اگر فقہی اعتبار سے دیکھیں تو امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی کیا اس نے، بلکہ اس کی اینڈ تک چلا گیا۔ اینڈ یعنی اس میں ان کی اپنی قربانی دی، اس نے شہادت پیش کی اپنی، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے دفاع کیا انبیاء اور اولیاء کے لیے، اولیاء کا اور خاص کر نبیوں کا اور خدا کے پیغمبروں کا دفاع بھی کیا۔ نتیجے میں انطاکیہ والوں کا رد عمل کیا ہو رہا ہے، وہ کیا رد عمل دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ نتیجے میں اس بندے خدا سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس بخشش، یعنی کیسی بخشش اور عنایت میرے اوپر کر دی ہے، یعنی مجھے باعزت اور محترم لوگوں میں سے قرار دیا ہے میرے پروردگار نے۔ یہاں کچھ نکات ہیں جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور اسلوب کو اور اپنے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بہت سی چیزیں قرآن مجید اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اصل میں قصہ اور کہانی بیان کرنا قرآن کا ہدف نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک کہانی بتا رہے ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کہانی کے ٹیسٹ کو یا اس کہانی کو انجوائے کریں اور اس کے اندر کھو جائیں۔ اصل میں کہانی ایز اے ایگزامپل کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر سے جو میسیجز آ رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے اور ہمارے یعنی خود ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، اس پر قرآن مجید کا اصل میں فوکس ہے۔ یہ قرآن نے اس کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید ایسی چیزیں ہمیں بیان کرتا ہے جس کی ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہوتی سم ٹائم پر، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس پہلے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور نہ جو ہے ہم جو ہے جو تاریخی اعتبار سے جو مختلف چیزوں کے بارے میں ریسرچ اور تحقیقات کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ صرف ہم گیس لگاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو انالائز کر کے ایک رزلٹ لے آتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید اس واقعے کو یعنی جس انداز میں بیان کر رہا ہے، نتیجہ بیان کر رہا ہے یہاں پر، قیل ادخل الجنۃ، نتیجہ صرف بیان کیا ہے، یعنی انہیں قتل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، جس قتل کا نتیجہ یعنی ان کی طرف سے، جو انطاکیہ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے تو قتل کیا گیا ان کو، لیکن اللہ نے اصل میں اس کو شہادت دی ہے، شہادت پائی ہے، اور شہادت کا جو نتیجہ بن گیا وہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنے فعل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، سیدھے وہ بحث میں چلا گیا ہے
مطلب یہ کہ یہ جو اشارہ ہے باقی سارے جو مراحل ہیں کہ انسان مرتا ہے پھر دفن ہوتا ہے، ہمارے جو دنیا کے اندر ایک پروسیس موجود ہے، اس کی غسل ہوتی، پھر تدفین ہوتی ہے وغیرہ، پھر اس کے بعد اس نے برزخ کا ایک پورا راستہ طے کرنا ہوتا ہے، پتہ نہیں قبر میں ہی اس کو کتنا ٹائم لگے گا، جو نارملی ہم سب جس پروسیس سے گزرتے ہیں. کہ کئی بار میں نے ان واقعات کو نقل کیا ہے کہ انسان جب مرنے کے بعد ایک دم سے عالم ارواح میں نہیں پہنچتا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے یہ چیزیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ہمارے نصیب میں یہ چیزیں ہو جائیں، لیکن عام طور پہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، بہت کم ہی لوگ ہیں. یہاں قرآن مجید اس شخص کی اس جو جرنی ہے پر منٹ لائف کی جو جرنی اس نے سٹارٹ کی ہے، اس میں ڈسٹنس کو قرآن مجید نے بالکل کلوز کر دیا. یہاں پر ڈائریکٹ کہہ دیا کہ وہ پہنچ گیا ادھر، برزخ کی جنت میں وہ پہنچ گیا ہے بغیر کسی فاصلے کے. یہ مدافع رسول اور رسالت سیدھا جنت میں بھیجا گیا، یعنی اس کی، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر خود جنت بن گئی ہے کہ جس میں کہا کہ یہ جو بہشت ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفر من النار ہے. بہشت جو ہے بعض لوگوں کے لیے جنت کا ایک باغ ہے، یا جو ہے بعض کے لیے کیا ہے کہ وہ جہنم کا ایک جو ہے گھڑا ہے. چند پوائنٹس کی طرف جو ہے یہاں اشارہ کرتے ہیں. قیل ادخل الجنہ، یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی مثلا قلنا ادخلوہ الجنہ، اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہاں تم نے مدافع رسالت ہو، تم مدافع رسول ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یا مدافع رسالت کہتے ہیں، میرے دماغ میں بہت عرصہ پہلے، چند سال پہلے جب کارٹونوں کا مسئلہ بنا تھا یہاں ڈنمارک میں، تو کراچی میں ایک پہلا شخص جو ہے اسی مدافع رسالت کے طور پہ شہید ہوئے تھے، اس کا ذکر آیا تو پروردگار عالم سے 10 بدعا اس شہید کے درجات عالی ہیں، مزید عالی فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان اور اس شہید کی برکتوں سے ہمارا بھی جو سفر ہوگا، سفر دائمی اور آخرتی، اس کو آسان کر دے ہمارے لیے انشاءاللہ. فرمایا کہ داخل ہو جا، بلکہ اسے ڈائریکٹ کہا، اسے داخل کیا گیا. یعنی اصل میں مسئلہ کیا ہے، آیات یا کلام خدا وہیں فعل خدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا پہلے آرڈر کرے پھر اس کی امپلیمنٹ شروع ہو جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، پہلے آرڈر آتا ہے، پہلے بات آتی ہے، پھر عمل آنا شروع ہوتا ہے. نہیں، کلام خدا فعل خدا ہے. آیت الہیہ وہی مطلب قرآن کی جو آیت ہے وہ فعل خدا ہی ہے. اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون ہے. وہاں پر اس طرح مولا متقیان بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کلامہ سبحانہ فعلہ. اللہ کا کلام مطلب اللہ کا فعل، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ابھی ہو جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، ایک مرحلہ طے ہوگا، فرشتہ آئے گا، آرڈر پاس ہوگا، کس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، کس طرح ہوگا، کچھ نیچرل کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں، وہ پریپریشن ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہیں. کلام خدا فعل خدا ہے. مولا فرماتے ہیں کلامہ سبحانہ فعلہ. اس لیے اوپر آیت میں یہ اتنے سارے اس کو ڈائریکٹ کہا، وہ جنت میں چلا گیا، یعنی کلام خدا فعل خدا ہے. دوسرا جو ہے قرآن نے یہاں پر شہید کے، یہ جو شہید ہے مدافع رسالت ہے اور مقدسات ہے، اس کے جو ہے آخری جملے بھی نقل کیے ہیں قرآن نے. قال، اس شہید نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے کہا اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے مکرمین میں سے، باعزت ترین لوگوں میں سے قرار دیا. انشاءاللہ مکرمین پہ آگے گفتگو کریں گے. باعزت جو ہے لوگوں میں سے مجھے قرار دیا ہے، یعنی کیسے میری قبر روضۃ الجنان بن گیا، کیسا میرا سفر برزخ تک پلک جھپکتے ہی ہو گیا، سیدھا عالم ارواح میں پہنچا، کیسے میں زندہ ہوں، یعنی میں مرا نہیں، انہوں نے تو مجھے مار دیا تھا، قتل کیا فزیکلی طور پر، لیکن میں تو ایک دائمی اور زندہ ہوں، اور واقعاً زندہ ہوں، کیونکہ فرمایا کہ وہ رزق پا رہا ہوں. یہ شہیدوں کے بارے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، میں وہ شہیدوں والی زندگی پا چکا ہوں دائمی، اور رزق بھی پا رہا ہوں. کاش کہ ایسا ہو جاتا، یہ میری قوم کو بھی پتا چلتا کہ یہ حقیقی زندگی کتنی میٹھی اور کتنی شیرین اور کتنی اٹریکٹ کرنے والی، کتنی زبردست قسم کی یہ زندگی ہے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین.
یعنی یہ شہادت در حقیقت میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا کہ فرمایا کہ شہید کی خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے ہر قسم کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسے جو معاف ہوتا تو وہ وزن ہے ہی نہیں، ویٹ اس کا رہا نہیں، ہلکا ہو جاتا ہے، ہلکا ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو گناہوں کے اتنے بڑے منو بوجھ کو لے کے سفر کرنا ہے جس نے، اور وہ بوجھ آہستہ آہستہ اس سے کم ہوگا ادھر پہنچتے پہنچتے، اس کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ سینکڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں، بعض اوقات دہائیاں بھی ہو سکتی ہیں، سینکڑوں بھی، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو۔ مجھے مکرمین میں سے قرار دیا ہے۔ دیکھیں یہ مکرم جو ہے نا، مکرم جو ہے سارے نہیں ہو سکتے، سب کو یہ، سب شہیدوں کو بھی یہ مقام مکرم نہیں ملتا۔ یہ جو مکرم مقام ہے، کرامت اور مکرم اسی ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، یہ مقام سب شہیدوں کو بھی نہیں ملتا۔ شہید مکرم خاص بہت ہی کم شہداء ہوتے ہیں جو شہید مکرم کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرشتوں میں سے بعض کو مکرمین فرشتے کہا۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں دیکھیں تو وہاں پر کہتا ہے بِعَیْدِی سَفَرَ کِرَامًا بَرَرَہ، اور اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ جو ہے ہمارے مکرم بندوں میں سے ہیں۔ لفظ مکرم جو ہے عام مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ فرشتوں کے لیے ہوا ہے۔ شہیدوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو مکرمین میں سے ہیں، مکرمین میں سے ہیں، اور مکرمین کی جو اعلیٰ اور ارفع ترین مثال ہے وہ ائمہ ہدی طیبین طاہرین و معصومین علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں، کہ زیارت جامعہ کبیرہ، کہ اس کو ضرور پڑھیں، یہ زیارت جامعہ کبیرہ امامت و ولایت کا جو ہے پورا چارٹر ہے، پورا جو ہے آپ اس کو کہیں کہ دستور ہے اس کے اندر، اور بہت کچھ ہے، آئیڈینٹی، شناخت، شخصیت، پرسنل، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے کہ کسی وقت اس قسم کی زیارات کی شرح کرنے لگ جائیں، اگرچہ ہمارے دامن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی شرح کریں، لیکن بہرحال اپنی استطاعت اور ضرورت کے مطابق۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کے جملات آئے ہیں کہ مثلا انسان تمام موجودات کے مقام میں مکرم و افضل ہے، کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تمام انسانوں اور مخلوقات میں افضل ترین و ارفع ترین و اکرم ترین و مکرم ترین جو ہستیاں ہیں وہ محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ ہے۔ البتہ انبیاء و اولیاء سب ہیں، ان کے لیے خاص قسم کے جو ہے ایک احترام کے پروردگار عالم کے ہاں موجود ہے۔ بہرحال اس طرح یہ جو شہید نے کہا یا لیتنی، اے کاش، یہ جو اے کاش اپنی قوم کے بارے میں، کتنا عظیم المرتبہ انسان تھا، جس قوم نے اسے قتل کر دیا، اس کے حق میں کتنی چاہتا ہے کاش کی یہ ہدایت پاتے۔ یہ وہی نہیں ہے جو سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتا یہ طریقہ۔ یہ تمام جو اعلیٰ شہید ہوتے ہیں نا، مکرم شہید ہوتے ہیں، ان کی آرزو یہی ہوتی ہے، وہ اپنے قاتلین کی ہدایت کی آرزو کرتے ہیں۔ اس دن بھی ہم نے گفتگو کی جو خط تھا مولائے کائنات کا شرح نہج البلاغہ میں، کہ دیکھیں کہ حضرت اپنے قاتلین کی بھی ہدایت چاہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ یہ گمراہ کیوں نہیں ہوئے۔ یہاں شہید جو ہے کہہ رہا ہے کاش، ٹھیک ہے انہوں نے مجھے قتل کر دیا میرا حق پر، لیکن کہہ رہا ہے کہ کاش یہ ان کو پتہ چلتا اور یہ بھی سیدھے راستے پر آ جاتے۔ یہ ہماری دینی ثقافت کا ایک آفیشیل سلوگن ہے یا لیتنی۔ اور ہم اور شہیدوں میں جو فرق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب شہید اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خدایا یا لیتنی، اے کاش سب کے نصیب میں یہ جام شہادت ہو جائے، جو ہمارے ساتھی تھے، جو منزل شہادت کو نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی رہ گئے ہیں، ابھی راستے میں آ رہے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، دیر ہو چکی ہے ان کے لیے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، جیسے قرآن کی دیگر آیات میں کہا کہ ابھی وہ یلحقوا بہم ہیں، یعنی ان تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی راستے میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ جو ہے قرآن، یہ جو تعبیر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس آیت کے اندر، اس میں شہیدوں کے حوالے سے یا لیتنی جو وہ کہہ رہے ہیں اے کاش، اس میں ان لوگوں کے لیے یہ آرزو رکھ رہے ہیں جنہوں نے راستہ بدلا نہیں ہے شہادت کا، پٹری چینج نہیں کی ہے، سچ کے راستے، صراط مستقیم، حق کے راستے کی پٹری نہیں بدلی، اسی ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے میں، منتہا شہادت ان کے نصیب میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی راستے میں سفر جاری و ساری رکھا ہوا ہے، آرزو بھی وہی ہیں، ان کے جذبے بھی ٹھنڈے نہیں ہو گئے ہیں، بالکل تھکے بھی نہیں ہیں، ہارے بھی نہیں ہیں، پیچھے بھی نہیں ہٹے ہیں، نہ کسی کے مذمتوں سے، نہ جو ہے نقصان اٹھانے سے، نہ کسی
کیا کہتے ہیں ظاہری طور پر حتیٰ جو ہے ظاہری پیرامیٹرز میں شکست کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے وہ جو ہے خود کو ناکام نہیں سمجھتے، حوصلہ نہیں ہار چکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی منزل میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہی کیوں نہ ہوں کسی بھی سچویشن کا سامنا کریں. یہ ان کے لیے کہا ہے بالذین لم یلحقوا بہم، وہ اسی راستے کے سفر راہی ہیں لیکن ابھی پہنچے نہیں ہیں. کیونکہ اگر وہ انہوں نے ارادہ بدلا ہوتا، راستہ بدلا ہوتا، ڈی ٹریک ہو چکے ہوتے، غلط ٹریک میں چلے گئے ہوتے، تو لم یلحقوا بہم کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ ہونا چاہیے تھا یلحقوا، یعنی وہ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے پیچھا ہٹنا شروع کر دیا، راستہ ہی بدل دیا، مشکلات دیکھ کر شہادت کے راستے کے بجائے آسان راستہ چن لیا، کمپرومائز شروع کر دیا باطل کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ایک تیسرا جو یا لیتنی ہے وہ شہداء کے وارثین کے بارے میں بھی آیا ہے کہ شہیدوں کے جو وارث ہیں وہ بھی افسوس کرتے ہیں. یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ کاش جو ہمارا جو عزیز تھا جو شہید ہوا ہے، کاش کہ ہم بھی نارمل موت اور بستر بیماری میں اور وینٹیلیٹر میں مرنے کے بجائے شہادت کی موت ہمیں ملتی. اگر بستر بیماری میں بھی ہوتے تو کوئی اس طرح مر جاتے کہ وہ بامقصد موت ہوتی. صرف موت کیونکہ آنا ہی ہے موت نے، اس کے بجائے کوئی مقصد اور منزل، کوئی بامقصد اور الہی راستے کے اندر ہم مرتے، چاہے بستر بیماری پہ مرتے یا کسی میدان میں جا کر مرتے. لہٰذا جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ شہداء کے جو بامعرفت وارثین ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے مناظر ہوتے ہیں، میں معذرت تھوڑی سی تفسیری اس سے تھوڑا سا باہر جاؤں گا، کہ بعض اوقات ہم اپنی سوسائٹی میں ایسی سچویشن دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جب شہید ہوتا تھا، خاص کر جب پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ عروج پر تھا، تو ہم نے بعض لوگوں کو کہ بعض شہیدوں کے وارثین کو نعوذ باللہ یہ کہتے سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ، یہ بڑا جو ہے نا عزادار بنتا تھا، یا بڑا جو ہے دیندار بنتا تھا، بڑا جو ہے آگے نکلتا تھا، خود کو فرنٹ لائن پہ ڈالتا تھا، مشکلات میں جاتا. ہم نے کہا تھا احتیاط برتو، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ٹھیکہ لیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں. ظاہر ہے کہ یہ جو وارثین شہداء ہیں یہ یقیناً یا لیتا کے دائرے میں نہیں ہیں. یہ شہداء عام مومنین کی بھی آرزو یہ بیان ہوئی ہے کہ عام مومنین بھی کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش ہم بھی ہوتے تو یہ درجہ ہمیں بھی ملتا، یعنی کربلا والوں کے ساتھ اگر ایک کاش ہوتے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کے جو ہے انتہائی مقرب صحابیوں میں سے ایک ابن شبیب ماہ رمضان میں امام کے حضور جب آتے ہیں تو اس وقت جو ہے امام کو غمگین دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرزند رسول کیوں آپ غمگین ہیں؟ امام بیان کرتے ہیں ابن شبیب میں پتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے. بہرحال کچھ گفتگو کے بعد امام ابن شبیب سے کہتے ہیں ابن شبیب جب تمہیں کربلا والوں کی یاد آ جائے، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے انصار کی یاد آ جائے تو یہ جملہ کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. حتیٰ یعنی یہ متداول ہے، یہ ایک رواج کے طور پر موجود ہے. مجالس کے بعد جو ہے جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس جملے کو دہراتے ہیں. بچپن سے ہمارے علاقے میں تو میں دیکھتا تھا ہمارے بزرگ ہوتے تھے کہ جو ہے اکثر یہ جملہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. بہرحال یہ جو ایک سلوگن ہے، ہمارا آفیشیل سلوگن میں سے ایک سلوگن ہے جو ہے شہید نے بھی وہاں پر قرآن مجید نے بتایا کہ شہید نے بھی یہی آرزو کی جو کہ ہم سب کی آرزو ہے. یہ آرزو ایکسپائری ڈیٹ نہیں رکھتی ہیں، یہ ایسے سلوگن نہیں ہیں کہ جو ایکسپائری ڈیٹ رکھیں. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے یہ واقعہ انجام ہوا ہے، تب سے لے کر ابھی تک کئی سال گزرے ہیں، 1000 سال گزرے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ سلوگن پرانا نہیں ہوا. آج بھی کربلا کے واقعے کو 1000 کچھ سال ہو گئے، اس کے باوجود یہ سلوگن موجود ہے، ہم سب کی آرزو موجود ہے کیونکہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. بہرحال اب یہ واقعہ بیان ہو گیا. اس واقعے کو بیان کرنے کا ہدف کیا تھا؟ ایک کہانی تو نہیں بتانی تھی کہ پہلے ایک ایسا ہو گیا تھا. ایک بات تو قطعی طور پر قرآن مجید کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اصل میں اہل مکہ ایک اور آنے والی تمام عالم انسانیت کو اور ان نسلوں کو، جنریشنز کو تعلیم دینا مقصود تھا. لہٰذا جو ہے اس کے اندر سے پیغامات ہمیں مل رہے ہیں. اگلی آیات نمبر 21، 28 اور 29 کے اندر آیا وَأَنزَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ.
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے. وہ تو صرف ایک آواز تھی، ایک چنگھاڑ تھی، جس کے بعد سب جو ہے شعلہ حیات، یعنی سب کا شعلہ حیات سرد پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، یعنی ختم ہو گئے. وہ کیا جو ہے یہ جو تعبیر ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر کیا بیان کرنا چاہتے؟ ایک طرف ان کے انجام کو بیان کر رہے ہیں، لیکن انجام کے جو وسائل اور ٹولز ہیں، طریقہ کار ہیں، پہلے اس کی آسمان سے نہ آنے کی نفی کی، اور اس کے بعد کہا لیکن وہ مر بھی گئے. ایک سیاح، ایک آواز ایسی آئی، ایک چنگاڑ، ایک اونچی آواز تھی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے مر گئے. قرآن مجید اس تعبیر اور اس انداز سے کیا چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پہلے تو ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ دیکھیں ان کی بساط کو لپیٹنے میں نا ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی جلد بازی نہیں تھی کہ فوری طور پر انہوں نے اس کو شہید کر دیا اور فوری طور پہ ہم رد عمل دکھاتے اور ریئیکٹ کر کے کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے، انطاکیہ والوں کو تو بالا کر دیتے، مٹا کے رکھ دیتے ہر چیز کو. نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا رسپانس. پروردگار عالم یہ یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا، ریئیکٹ اور رسپانس دو ڈیفرنٹ، جو انگلش میں رد عمل اور ذمہ داری نبھانا، ذمہ دارانہ عمل. یعنی ہم نے مزید مہلت دی. ٹھیک ہے انہوں نے مدافع رسالت کو قتل کر دیا اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا، لیکن ہم نے پھر بھی کچھ مہلت دی، ان کو کچھ دن مزید مہلت دی اور دیکھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے. پورا موقع فراہم کیا، مزید واپسی کے راستے ان کے لیے یعنی کھلے رکھے. دیکھا کہ نہیں، بلکہ وہ اس قتل کے اوپر خوش ہیں. اگلی آیات میں آئیں گے کہ وہ قتل کے اوپر نسل خوش ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں انبیاء کے. واپس میں قصے کا اپنی فتح میں خوشیاں ہیں، ہم نے مخالفین کو جو ہے نا میدان سے نکال کے باہر کر دیا اور ان کو فزیکلی طور پر مکمل جو ہے ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں وما کننا منزلین، وما کننا، یہ جو آیت میں آیا ہے وانزل علی قوم من بعدہ من جند من السماء، آسمان سے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما کننا منزلین، اور ہم لشکر جو ہے نا بھیجنے والے یعنی منزلین یعنی آسمان سے فرشتے. ایسا نہیں تھا کہ دیکھیں آسمان سے ہم فرشتوں کو بھیجیں اور ان کو جو ہے انطاکیہ والوں کو ان کے جرائم کی سزا دیں. یعنی ان کو سزا دینے کے لیے فرشتوں سے، آسمان سے کے فرشتوں کو بھیجنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے جس طرح کا ان کا عمل اور فعل ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے ان کو سزا دینے کا جو ہے ایک اور طریقہ اپنایا. وہ طریقہ یہ تھا، دیکھیں کائنات اللہ کے حضور ایک پیالے کی طرح ہے، ایک کپ کی طرح، ایک چھوٹے سے برتن کی طرح ہے. فرض کرتے ہیں اگر میں ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ڈالتا ہوں اور وہ پورا برتن میرے کنٹرول میں اس کو ہلاتا ہوں تو اس برتن کے اندر کیا سونامی آ جائے گا، اس پیالے کے اندر کس طرح کا سونامی آ سکتا ہے. اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یا فرض کریں کہ ایک موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی کو بجھانا کون سا مشکل کام ہے. بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ایک پھونک سے موم بتیاں بجھا دی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کائنات جو ہے کیونکہ ان کی مخلوق ہے اور وہ اللہ ہے قادر و قہار کے سامنے پوری کائنات ایک کپ کی طرح ہے، ایک پیالے کی طرح ہے. پوری کائنات کی اور اس میں موجود زندگیاں جو حیات ہے وہ جو ہے ایک موم بتی کی طرح ہے، ایک پھونک سے وہ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کسی اوپر سے لشکر وشکر بھیجنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں یہ بتانا یعنی ان کی حقارت کرنا چاہ رہا ہے قرآن، یعنی کہ یہ حقیر لوگ ہیں، ان کے وہ مارنے کے لیے کسی اہتمام کر کے کسی لشکر و فوج کو مارنے کی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم بس یہی کریں گے، مہلت دیں گے. اس طرح اتنے جرائم کے بعد بھی مہلت دیں گے کہ شاید توبہ کریں، واپس آ جائیں، لیکن اس کے بعد نہیں کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جھٹکے سے ان کو ایک آواز آ گئی، ختم ہو گئے. یہ ایک آواز ادھر سے نکلی، ادھر سے نکلی، اوپر سے آئی، جدھر سے بھی آئی، ایک آواز کافی تھی ان کے لیے. کوئی لشکر وشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ پست لوگ ہیں، حقیر ہیں، اس لائق نہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی لشکر بھیجا جائے. ان آیتوں میں پیغام کیا ہے؟ الف، جو ہمارے لیے زیادہ جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے لیے وہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کسی ایک نیک اور صالح انسان کا قتل، اس قتل میں ڈائریکٹ و انڈائریکٹ شریک اس جغرافیہ اور ایریا کے یا اس قوم و قبیلہ کے یا اس علاقے یا اس شہر کے بسنے والے تمام لوگوں کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. خواہ یہ جو ہے یہ جو سبب تباہی کا سبب ہے ہدایت نہ پانے کی وجہ سے ہوں یا پھر مکافات عمل کی وجہ سے ہوں.
کہ چند لوگوں نے جرائم کیے، چند لوگوں نے اس نیک و صالح انسان کو قتل کیا، اسے تکلیف دی، لیکن باقی تماشا بین رہے، یا دل سے حامی رہے یا زبان سے حامی رہے، یا جو ہے وہی جو ہمارے پاس ہے نیوٹرل رہے۔ یہ جو نیوٹرلزم کا کنسپٹ ہے یہ بڑا خطرناک اور ڈینجر ہے۔ اسلام میں کوئی نیوٹرل والا چیز نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے۔ مشرکین بھی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کی کہا تھا کہ کوئی درمیانی راستہ بن سکتا ہے کہ ہم بتوں کو بھی رکھیں، آپ کے اکیلے جو خدائے واحد ہے اس کو بھی مانیں۔ فرمایا ادخلوہ فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایکسپٹ کر لو، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 تمہارا 50 میرا، 50-50 والا کام نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ جو نیوٹرلزم ہے یہ بڑی خطرناک سوچ ہے اس میننگز میں، اور بہت سی جگہوں میں ہو سکتا ہے زندگی کے مختلف ایشوں میں یہ کام آ جائے، اسٹریٹجی کے طور پہ، سم ٹائم ایک ٹیکٹکس کے طور پہ، پولیٹیکل ایشوز میں ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک یہ ایکسیپٹیبل ہو، لیکن دینی مسائل کے اندر اس طرح کا کوئی، یا ادھر ہے یا حق پر ہے یا باطل پر ہے، دو تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ وہ قاتل بھی حق پر ہے تو وہ بھی حق پر ہے، پھر اس کو کہتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے قاتل بھی حق پر ہو اور مقتول بھی حق پر ہو، دونوں صحیح ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یا دونوں میں سے ایک مجرم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ اجتہاد کیا انہوں نے، اس نے اب اجتہاد کیا تو اپنے اجتہاد میں وہ ٹھیک ہے، اس نے اجتہاد کیا اپنے اجتہاد میں ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اس کو کربلا پہ بھی تطبیق کرتے ہیں۔ یہ وہیں جو ہے اس طرح کا نیوٹرلزم والا معاملہ۔ بہرحال آگے ایک تو یہ میسج تھا، دوسرا یہ ہے کہ جو قوتیں اور طاقتیں، طاقتور افراد پرانے زمانے میں فرعون وغیرہ 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 تھے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر یا اپنے کیا کہتے ہیں قوت اور اپنے اقتدار کے بلبوتے پر راہ حق کے جو راہی ہیں ان کے لیے جو پرابلمز کریٹ کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بالآخرہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، ان کی بساط کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ جیسے اوپر بھی کہا کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کیا، ہم نے آرام سے ان کو مزید ٹائم دے دیا، دیکھا کہ نہیں یہ اپنی سرکشی اور اس کے اوپر قائم و دائم ہے، تو پھر کیا کر دیا، الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ایک آواز آ گئی الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ یہ ہسٹوریکلی کے طور پر بھی اگر آپ دیکھیں، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، یزید ہو، پھر آج ماڈرن تاریخ میں تو ہلاکو خان سے ہٹلر سے لے کے موسولینی ہو، صدام اور رضا شاہ پہلوی ہو، الی آخر ہی یہ اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتے ہیں اگلی آیت میں کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی بری صفتیں تھیں ان اقوام کی، اور اللہ ہم سب کو اس قسم کے حالات سے بچائے کہ ہماری طرف سے کہیں کوئی اس طرح کا جو ہے کبھی ارتکاب نہ کریں، ہم میں سے کوئی غلطی سے بھی یہ چیز نہ ہوئے۔ کس قدر افسوسناک ہے، یا حسرتن، یہ انتہائی حسرت و افسوسناک بات ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب قرآن مجید ظاہر ہے یہ واقعہ تقریباً آلموسٹ ختم ہوا، اسی واقعے کی روشنی میں اب قرآن مجید مختلف جو ہے رسولوں کو، جو 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، تو مختلف رسولوں کے ساتھ جو صورت سچویشنز پیش آتی رہی ہے، لوگوں نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ان کو یہاں بیان کرتا ہے، پھر اس کے نتائج بھی۔ تو اہل مکہ کو اور پوری قیامت تک کے انسانوں کو اس کے ذریعے سے میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے، 1,24,000 ہم نے انبیاء بھیجے تھے، ان کے ساتھ یہ کام کیا، ان کا انجام یہ ہوا ہے، اور ابھی تو یہ دنیا کا انجام تھا، آگے جو انجام ابدی ہے وہ تو خالدین فیہا ابدا ہے جہنم کے اندر۔ تو تم لوگ اس سے عبرت لے لو، اس سے سبق سیکھو، پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کام مت کرو، جب کوئی پیغمبر آئے وہ مذاق مت کرو، مبلغ دین کے ساتھ اگر مخلصانہ تو اس کے ساتھ مذاق مت اڑاؤ۔ اس کی بنیادی جو ہے ویسے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑائیں لوگ؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ جو ہے تھوڑا بہت اس کو ایکیڈمک انداز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو اگر کہنے کے لیے تو ارشادی باتیں بہت ہیں، لیکن تفسیر میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک جو سٹینڈرڈ ہے تفسیر کا اس کو برقرار رکھنا ہے۔ الف، لوگوں نے صحیح طور پر انبیاء کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو صحیح طور پر نہیں پہچانا تھا۔ وہ جو حدیث شریف ہے بچپن سے سنتے آئے ہزاروں مرتبہ ہم سب نے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے یعنی خود کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس حدیث کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے،
اور درست تفسیر اور تشریح ہوگی حدیث کی، من عرف نفسہ فقط عرف رسولہ ومن عرف نفسہ فقط عرف امامہ، جو خود کو صحیح طرح پہچان لے وہ اپنے رسول و امام و رب کو صحیح طرح پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے وہ جو دعا ہے جس میں کہا کہ قنوت کے اندر پڑھیں عصر غیبت میں، کہ پہلے کہا پروردگارہ مجھے اپنی معرفت، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، کہا پروردگارہ پہلے مجھے آپ اپنی معرفت عطا فرما، میں پہچان چکا ہوں کہ میں ایک رب کی مخلوق ہوں، یہ میرا ہے، من عرف نفسہ، میں پہچان گیا ہوں میں ایک رب کی مخلوق ہوں۔ صرف نظریہ نہیں ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر یہ میرا عقیدہ بن گیا، یہ نہیں ہے، میں خود اس کی معرفت کر چکا ہوں کہ میں واقعاً ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اسی لیے عقائد کے اندر تکلیف نہیں رکھا۔ یہ ہو گئی میری شناخت۔ اب میں خدا سے مانگ رہا ہوں کہ خدا مجھے اپنی معرفت دکھا، اگر کیونکہ آپ کی معرفت، رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا، رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو حجت کی معرفت نہیں کر پاؤں گا، حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلل تو اندھی، سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لہٰذا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جہاں خود کو نہیں پہچانتا ہے، آج بھی دیکھیں جو معرفت کے جو مکاتب ہیں، شناخت کے جو مکاتب ہیں، ایپسٹمالوجی میرے خیال میں انگلش میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انسان کی ڈیفینیشن کس طرح کی جاتی ہے۔ ایک تو مشہور تھیوری ہے انسان کی آغاز کے بارے میں، وہ جو ڈاروینزم ہے۔ اب ڈاروینزم کے اندر سے کہاں آپ کو روحانیت، معنویت، پروردگار اور میٹافزکس کی باتیں سامنے آ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ جب میں نے کہا میرے جو ہے شجرہ نسب جا کے جو ہے بندر سے یا جو ہے اس کی ارتقاء سے ملتا ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں پر کہاں حضرت آدم کا قصہ آئے گا تو کہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان پھر جو ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے مسئلے کے اندر اپنے آپ کو ہر چیز کا سپیریئر سمجھتا ہے۔ اشرف مخلوق ہونے کا مطلب اس نے کہا کہ میں اشرف خالق ہوں۔ اشرف خالق انسان نہیں ہے بلکہ اشرف مخلوق ہے انسان۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اشرف جو ہے اس سے بڑا اس کا خالق ہے۔ بہرحال ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو نہیں پہچانا تو نہ رسول کو پہچانا نہ رب کو پہچانا، ایک بڑا مسئلہ۔ دوسرا ایک کوتاہ فکری ہے، مذاق اڑانا جو ہے یہ ایک گٹھیا اخلاقی صفات میں شمار ہوتی ہے، یعنی پست قسم کی ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے مذاق اڑا دینا۔ یعنی مذاق جو ہے یہ جو ہے بالکل ہی گٹھیا پنا ہے عام طور پر بھی۔ اور ان کا مذاق اڑانے کا وجہ کیا تھا؟ معذرت کے ساتھ متاسفانہ آج بھی بہت سے معاشروں میں یہ رسم موجود ہے، یہ طریقہ کار موجود ہے، آج بھی ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ مذاق اڑا کر سمجھتے تھے کہ ہم رسولوں کی شان میں کمی کر رہے ہیں، یعنی ان کی عزت کو ہم اچھالیں گے، بے عزت کریں گے۔ یعنی انہوں نے ان کے پاس اپنی عزت و بے عزت کے کچھ معیارات تھے، استہزاء کرتے تھے یعنی بے عزتی کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جو بے عزتی ہم نے کی ان رسولوں کی تو ان کی منزلت اور قدر و فضیلت گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ایسے چیزیں کانوں میں آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے بڑا ذلیل کیا اس کو، اور فخر کرتا ہے میں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی عزت اچھالی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کے سامنے جو لوگ آتے تھے اور مذاق اڑا کے سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کی شان کم کر دی ہے، وہ کس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ تھے، کوتاہ فکری تھے۔ اس سے زیادہ جو ہے گٹھیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی جگہ میں وہم و خیال اور گمان کو اختیار کرنا۔ یہ ایک تھوڑا سا ڈیپ علمی گفتگو ہے، میں نہیں زیادہ ڈیپ میں جانا چاہوں گا، آپ لوگ خود ماشاءاللہ صاحبان دانش اور فہم و فراست ہیں، بہتر طریقے سے سمجھیں گے، اشارہ کافی ہے۔ بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے اپنے خیالات اور وہم و گمان کو عقلی اور لوجیکل ایک دلیل سمجھتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات سچویشن اتنی آ جاتی ہے کہ منطق اور عقلی دلیل اور اس کی اپنی خواہش کے درمیان ڈیفرنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں جب علم اخلاق میں، اور اسی طرح لوجک جو ارسطاٹس کی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ آتا ہے۔ وہم و خیال اور عقل بڑا اہم ہے۔ پختہ مضبوط دلائل کی جگہ پر، کیونکہ وہ پختہ اور مضبوط دلائل، غور کیجئے گا، اور وہ لوجک کیونکہ اس کی اپنی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، وہ اسے دلیل سمجھتا ہے، ایک لوجک سمجھتا ہے، یا عقلی جو ایک مضبوط عقلی دلیل مضبوطی ہوتی ہے،
وہ بلڈنگ گرائی نہیں جا سکتی ہے، تو وہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور آج بھی یہ مسئلہ ہم انسانوں کے درمیان موجود ہے، اور پروردگار عالم سے دست بدعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اور خاص کر دینی معاملات میں ہمیں عقل نبی باطن کی رہنمائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ریپیٹ کر کے آپ کا وقت ضائع نہ کروں کہ عقل جو ہے حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ 4 حجتیں یا 4 ریسورسز ہیں، ماسٹر ریسورسز جس سے ہم دین لیتے ہیں، ان میں سے ایک عقل ہے۔ عقل کو نبی باطن بھی کہا گیا ہے، اور عقل کو کہا ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہت زیادہ اہم مسائل ہیں۔ انسان اور حیوان میں فرق کے درمیان بھی جو آتا ہے ارسطاطس کی منطق کے اوپر، تو جو عام تعریف ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے صاحب عقل ہے، صاحب فہم و فراست ہے، اس لیے اس عقل سے وہ کریٹیویٹی ان میں ہے وغیرہ 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 چیزیں، اچھے برے کی چھانٹی کرتا ہے، پہچان کرتا ہے۔ لیکن یہ عقل خواہشات کی تابع ہو جائے، خیال اور وہم و گمان کو وہ اور خواہش کو عقل کی جگہ پر بٹھا دے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی چیز سے تو کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی انبیاء آتے تھے، عقلی دلائل بھی پیش کرتے تھے، لوجیکل بھی پیش کرتے تھے، حتیٰ جو ہے ایسی جو ایکسپریمنٹس جس کو آپ کہیں، یعنی یا جو تجرباتی علوم ہیں، وہ اپنی کائنات کی سے مثالیں دے کے، جیسے اوپر ہم نے دیکھا بھی کہ اس طرح حبیب نجار نے مثالیں دے دی، میٹا فزکس سے بھی دیا، فزکس سے بھی مثالیں دے دی، اس نے لوجیکلی بھی مسئلے کو پروف کیا۔ یعنی یہ سب کچھ انبیاء کرتے تھے، لیکن کیونکہ خواہشات اور وہم و خیال کو وہ عقل کی جگہ پر ڈالتے تھے، تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ جو سامنے جو میسج ہے وہ اس کی مرضی اور خواہش اور اس کی چاہت، اور اس نے جو خواب دیکھے ہیں، جو اپنے لیے ایک ڈریم بنایا ہے، ایک ڈریم لائف ایک اسکیچ پہ ڈرا کیا ہے، اس کے اگینسٹ ہے وہ چیز، تو ظاہر مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر سے پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے، سب سے پہلے یہ جو پیغام ملتا ہے وہ مبلغین دین کے لیے ہے، دوسرے نمبر پہ تمام دینداروں کے لیے ہے، تمام امت کے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ کے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ تاریخ میں مختلف سوسائٹیز میں اس طرح کا بیہیویئر رہا ہے، تو ہر صدی میں آنے والے مبلغین کرام، علماء کرام اور دیندار لوگوں جو دین کا درد رکھتے ہو، حوصلہ رکھو اور اپنا کام جاری رکھو۔ انبیاء قتل ہو چکے ہیں، ان کے ڈیفینڈرز اور ان کو حمایت کا پروٹیکٹ کرنے والے یا ڈیفنس کے لیے کھڑے ہونے والے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، اور مذاق تک اڑایا گیا ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ لہٰذا حوصلہ مت ہارنا، اگر اس طرح کے کار تبلیغ دینی میں کوئی ایسا آپ کو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے، تو یہ ایک میسج بھی یہاں آتا ہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے، جس نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کل لما جمیع لدینا محضرون۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا بھائی؟ الم یروا، نہیں دیکھا؟ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کم اہلکنا قبلہم، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، یعنی واپس ان اپنے اس کی طرف تو جا نہیں سکتی، اور پھر سب کو ایک دن اکٹھا کر کے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ لوٹ کے واپس ان کی طرف تو نہیں جا سکتے ہیں، پھر کہاں جائیں گے؟ کل لما جمیع لدینا محضرون، یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے دیکھو، یہ تو ہم نے انطاکیہ کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور بھی ہیں قومیں، ان قوموں سے کو بھی غور کرو، ان کے اوپر بھی کہ جو ہے یعنی کس طرح ان کی جو ہے جرنی رہی ہے پوری زندگی کی، ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ مثلا جو ہم یہ دریافت کرتے ہیں آثار مصر میں جا کر یا کسی اور جگہ پر جا کے، ہم پرانی جو ہے کوئی کھنڈرات سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہسٹوریکلی، جو خاص کر ڈائناسورس وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک دفعہ ایک سائنٹسٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے اس میں آرکیٹیکٹ دیکھنا ہے، اسٹرکچر دیکھنا ہے، کس طرح جو ہے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کیسے برتن بنے تھے، کیا تھا، یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور انسان ایٹ دا سیم ٹائم صاحب ایمان ان کو بھی دیکھتا ہے علمی اعتبار سے، دوسری طرف جو ہے وہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہونے لگ جاتا ہے، وہاں سے کئی میسیجز بھی اٹھا لیتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر دیکھیں ایک اور میسیج یہ بھی آتا ہے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزوں کی ہسٹری ہمارے پاس ہے ہی نہیں،
بہت آثار قدیمہ کے ذریعے سے کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، بہت سی چیزوں کا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں بھی پتہ نہیں. مثلا اصحاب کہف کے بارے میں سوائے اس غار کے اور کوئی ایویڈنس ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. یہ جو ہے اصحاب کہف کی سٹوری اگر قرآن مجید ہمیں بیان نہیں کرتا یا وحی کے ذریعے سے ہم تک یہ میسج نہ آتا تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اتنی ڈیٹیل اور تفصیلات کے ساتھ، حتیٰ ان کے ناموں کا بھی کہاں سے پتہ چلتا؟ یہی قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دیا، اطلاع دے دی، انفارمیشن دے دی، اور معصومین نے بھی اسی طرح جو ہے انبیاء نے بھی، جس کی کوئی تاریخ انسان نے لکھی نہیں ہے. کوئی اس کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں کہ کوئی تصویر ہو، کوئی پکچر بنی ہو، کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کی ڈیٹیل ہم معلوم کر. زیادہ سے زیادہ ممکن ہے کہ کوئی ایک چیز کا پتہ ہو، تو اتنی ڈیٹیل جو ہے صرف قرآن مجید ہی بیان جو ہے کر سکتا ہے، اور آسمانی کتابوں اور وحی کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اس آیت میں قرآن مجید نے تھوڑی سی جو ہے یہاں پر قیامت کی بھی منظر کشی کی ہے. انہم الیہم لا یرجعون، یعنی یہ ان کی جانب واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی واپس لوٹ کے اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں. البتہ بت پرستوں کے ہاں یہ ایک عقیدہ ہے، اور آج بھی کم و بیش ہندوستان میں جو بت پرست ہیں وہ اگلے جنم اور 7 جنموں کا جو کنسپٹ موجود ہے، قرآن مجید اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے. دیکھو بھائی، یہ جنموں کا جو تم نے تصور بنا رکھا نا، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. تم نے لوٹ کے ادھر تو نہیں ہے، انہم الیہم لا یرجعون، لوٹ کے ادھر نہیں آنے والے ہو. یہ دماغ میں رکھ لو، گئے تو گئے، بس سلام، ختم ہو گئی بات. لیکن ہاں ایک اور طرف لوٹ کے جانے والے ہو، یعنی واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے کسی اور جنم کی شکل میں، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کر تم لوگوں نے جانا ہے. کہ قرآن مجید کی دیگر مشہور ترین آیت جو صبح و شام پڑھتے ہیں کہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. نابود بھی نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ، مر گئے، نابود نہیں ہو گئے. عذاب آیا ان کے اوپر، جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، ایک چیخ کے ذریعے سے سب کچھ لٹ پلٹ ہو گیا، ٹھیک. یہ نابود نہیں ہوئے بلکہ موجود ہیں. کیا فرمایا؟ ان کل لما جمیع لدینا محضرون، پھر سب کو ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یہ سب اکٹھے ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. دوسری آیت میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مزید اگر آیات کو دیکھیں تو سورہ واقعہ میں اس کو تھوڑی سی اور سلیس کر دیا ہے، سلیس کر کے بیان کیا. فرمایا ان الاولین والآخرین، پہلے والے اور اینڈ پہ جو ہوں گے وہ سب کے سب لمجموعون الی میقات یوم معلوم، قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر دیا جائے. تو لہٰذا قرآن مجید نے یہاں پر جو ہے یہ سمجھا دیا، ان کے عقیدے کی نفی کر دی، کہا کہ کوئی جنم ونم کا کنسپٹ نہیں ہوگا، واپس اس دنیا میں نہیں ہوگے، بلکہ جب لوٹو گے تو اللہ کی طرف لوٹو گے. اگلی آیات کے اندر فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور اس کی اللہ کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہ جو مردہ زمین ہے، ڈیڈ ارتھ ہے، یہ مردہ زمین، اس کو طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، اس سے ہم نے کیا کہتے ہیں، کیا کر دیا، اس زمین کے اندر سے ہم نے دانے نکالے ہیں، اس مردہ زمین کے اندر سے ہم دانے نکالتے ہیں. اسی دانوں میں سے تو یہ لوگ کھا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی اسی مردہ زمین کے اندر سے نکل آتی ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنَ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو آیات ہیں اس کے اندر یہ فرمان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور اسی زمین میں سے ہم خرمے اور انگور، ان دو پھلوں کا ذکر قرآن میں زیادہ تر آیا ہے. اور ان دو پھلوں کی جو خاصیتیں ہیں، انگور اور باغ، اول تو انگور اور خرموں کے اپنی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. بہرحال اس کے اندر جو انسان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں اس سے کم و بیش آپ سب بہت بہتر اچھی طرح سے جانتے ہیں. یعنی خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے، چشمے جاری کیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو چشمے کا پانی ہوتا ہے عام طور پر وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، اگر کہ ہم نے آج جو ہے آلودگی کی وجہ سے اور غلط طرز زندگی کی وجہ سے بہت سی جو نیچرل چیزیں ہیں اس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، ان کو خراب کر دیا، حتیٰ زمین کے نیچے جو پانی ہے اس تک کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انسان جو ہے اپنے فیکٹریز کے کیمیکلز اور بہت ساری غلط چیزیں اب بھی بہت سے ملکوں میں، پہلے تو پوری دنیا میں یہ تھا، اب بھی بہت سے ملکوں میں ڈرلنگ کرتے ہیں
کئی ہزار فٹ نیچے لے جا کے ڈرلنگ کر کے وہاں پہ وہ سارا جو ہے گرا دیتے ہیں اپنا کچرا، جس کے نتیجے میں زمین کے نیچے موجود جو صاف شفاف پانی ہے قدرت کی اللہ کی طرف سے جو فلٹرائز ہو کے آتا ہے، وہ سارا ظاہر ہے وہ پانی سارا ہم نے آلودہ کر دیا. جیسے کہ ہم نے بارش کو ہم سنبھال نہیں سکتے، ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں اور سونامیز آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے نہیں پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے فائدے میں انسان چلا گیا اور اصل چیز کی طرف توجہ نہیں دیا. اللہ ہے کہ جن ممالک نے دیا وہ نقصان بھی نہیں اٹھاتے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جو انگور ہے، یہ جو کھجور ہے، یہ جو چشمے انہوں نے بنایا ہو، نہیں، انہوں نے نہیں بنایا. یہ ہم نے خلق کیا. ہاں، یہ کاشتکاری کرتے ہیں، اس کو آبیاری کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو بیسک جو میٹیریل ہے وہ ہماری طرف سے ہے، ہم نے دیا ہے ان کو. بیسک جو را مٹیریل ہے وہ ہم نے پرووائڈ کر دیا، بلکہ را نہیں بلکہ یہاں پر تو پورا بنا کے دے دیا ہے. اب اس کی پرورش کرنا، پانی نہیں دے کے سکھا دیتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے. پھر فرماتے ہیں پھر آخر یہ ہمارے شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں جو ہے ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ پاک ہے سبحان الذی، پاک اور بے نیاز وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفوس میں سے یعنی ان کی اپنی جان میں سے بھی یہ جوڑے ہیں وہاں پر بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی یعنی ان چیزوں میں بھی یہ جوڑے ہیں جن کا ابھی انہیں علم ہی نہیں ہے. جی، یہ ایک سائنسی معاملہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک سائنسی پہلو بیان کیا کہ دیکھیں جوڑے انسانوں کے جوڑے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا میل فیمیلز کا ہے. زمین میں جو گھاس پھوس ہے پرانے زمانے میں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا کہ بھئی اس کے اندر بھی جو ہے جوڑے موجود ہیں. اب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں جوڑے ہیں جن کا ابھی علم نہیں ہے. انشاءاللہ کہ ہم آہستہ آہستہ دریافت کرتے جائیں گے. تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کی ضمانتیں تمام کر دیتا ہوں. گزشتہ آیات میں ہوا یہ کہ رسولوں کی شرک اور بت پرستی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں گفتگو تھی. پھر معاد کی طرف اشارہ کیا. اب جو زیر بحث چیزیں آ رہی ہیں وہ توحید ہیں اور معاد یعنی قیامت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے پروردگار عالم. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں، یہ جو اگزامپل ہم تمہیں انگور کے باغات کے جوڑوں کے یہ سب دے رہے ہیں نا، یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو منکرین وحدانیت ہیں، منکرین قیامت ہیں، منکرین لائف آفٹر ڈیتھ ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک ایویڈنس کے طور پہ، پروف کے طور پہ ہم لا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھیں، تھوڑی سی عقلانیت ان میں آ جائے اور ایمان لے کے آ جائیں. ہدف یہ ہے اصل میں، اور بیسک جو قرآنی ہدف ہے وہ ہمارا یہ ہے. ہاں، اس کے اندر اور بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو اس کے اندر سے ملیں گے. یہ اس میں مثلا کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اور علوم اس کے اندر موجود نہیں ہے یا اور جو ہے پیغامات اس کے اندر کیا کہتے ہیں نہیں مل سکتے ہیں. اچھا، یہ جو بحث ہے کہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا، ہم نے پہلے بھی گفتگو کیا وہ انسان کے بارے میں جو ڈارونزم کا کانسیپٹ کے اوپر بات کی، اور بھی بہت سارے جو چیزیں ہیں. یہ جو زندہ سیلز ہیں یہ کہاں سے وجود میں آئے، اور پھر یہ موسم بہار میں نباتات کیسے پھر سے جو ہے مردہ زمین سے سر اٹھاتے ہیں. یہ ابھی کوئی 100% کمپلیٹ بحثیں نہیں ہیں. یہ ایسا چیپٹر نہیں ہے جو جس کے اوپر سائنس کہے کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فنش دی اینڈ، اس میں اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس کے اوپر ریسرچ ابھی کی ابھی ہے، ابھی ریسرچ جاری ہے اور ابھی کے ابھی ہے. ریسرچ کے ذریعے سے چیزیں باہر آتی جا رہی ہیں. سائنس اپنے پیرامیٹرز کے حساب سے ابھی تک زندگی کے آغاز کے بارے میں مختلف تھیوریز رکھتا ہے، اور اسی طرح زمین کے اندر جو خاصیتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں کہ کیسے جو ہے اس کے اندر ایک مردہ بیج کے اندر سے واپس چیزیں لوٹ کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر کیسے جو ہے وہ ایک تناور درخت کا شکل اختیار کرتے. اسٹل اس کے اندر جو ہے ریسرچ موجود ہے، اور آپ لوگ اس کے مسئلے میں مجھ سے زیادہ بہتر سائنسی پہلو کو بہتر سمجھتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفسوں میں سے نے خود ان کی جانوں میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں ابھی علم نہیں ہے. پرانے زمانے میں انسان اور حیوان کے جوڑوں کا علم تھا. میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا، خاص کر ہمارے سنت بھائیوں کی جو تفاسیر ہیں، پرانی تفاسیر ہیں.
اس وقت ان جوڑوں کی تفسیر وہ کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ التشی کے پاس تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، تو اتنے زیادہ وہ جو ہے دور نہیں جاتے تھے، دور کی کوڑیاں نہیں لاتے تھے۔ مثلا ایک وقت میں کہا جی کہ انسان کا تو چلو معلوم ہے، جانوروں کا بھی معلوم ہے، لیکن درختوں میں میل فیمیل کا کنسپٹ کہاں سے آئے گا، جوڑوں والا کنسپٹ کہاں سے آئے گا؟ جوڑا درخت کے اندر بھی جوڑا ہے، یہ جو بوٹے گھاس وغیرہ پھول وغیرہ سب کے اندر جوڑے ہیں، یہ تصور کہاں سے، کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ سائنسی چیزیں اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی تھیں، تو مختلف تفسیر کرتے تھے۔ کبھی ذائقوں کو جوڑوں میں ڈالتے تھے، مثلا کہ ٹیسٹ جو ہے، کہتے ہیں دیکھو جو پھلوں کے اندر سٹارٹنگ میں یہ کھٹاہٹ ہوتی ہے اور بعد میں جا کے مٹھاس اس میں آ جاتی ہے زیادہ تر پھلوں میں، تو یہ کھٹاہٹ اور جو میٹھاس ہے یہ جوڑے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا تفسیر کے جو ارتقائی چیزیں ہیں، تو اس طرح جو ہے اس وقت تفسیر کیا کرتے تھے، جو کہ درست نہیں تھی یہ تفسیر، اور زیادہ تر جو ہے میں نے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت میں یہ چیزیں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ سورہ زاریات میں ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اور ہمارے مسائل کو پیچیدہ بناتی ہے اور سائنسدانوں کو دعوت دیتی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، دیکھیں ابھی تک تو ہم نے نباتات کے بارے میں بات کی تھی، انسانوں کی بات کی تھی، جانوروں کی بات، اب جو ہے نا قرآن کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ جوڑے ہر چیز میں ہیں۔ اب ہر چیز میں جوڑے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ایگزامپلز دیے ہیں، مثلا میں نہیں چاہ رہا ہم اس طرف آ جائیں کیونکہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے کچھ بیس بنا کے پھر انٹر ہونا چاہیے، کہ جس وقت ہمارے پاس وہ بیس نہیں ہے تو انٹر نہیں ہونا چاہتا زیادہ، لیکن ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ بطور مثال ہم دیکھتے ہیں ایٹم کو، ایٹم کے اندر بھی دو چیزیں جو ابھی تک میری معلومات ہے، الیکٹران اور پروٹون کا جو ہے موجود ہے۔ حتی الیکٹریسٹی میں دیکھتے ہیں پلس مائنس الیکٹریسٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال اس سے سمجھا جا سکتا ہے سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات کی جوڑوں یا زوجیت کا قانون اس نے جو ہے اندر بنایا ہے، اور اللہ یہ نسبت دے رہا ہے اپنی طرف سے، اور پھر فرماتا ہے ایک بات اور ذہن میں رکھو، یہ جو قانون زوجیت ہے، یہ جو جوڑوں والا قانون ہے، یہ مخلوقات کے اندر ہے، خبردار اس قانون کو لے کے اپنے خالق کے اوپر اپلائی کرنے کی اس فارمولے کو کوشش مت کرنا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہے، وہ جو ہر مخلوق ہے اس کے اندر جوڑے ہیں، نہ کہ خالق مخلوقات میں جوڑے ہیں۔ خالق جو مخلوقات ہے وہ فردن ہے، سمدن ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ مجرد ہے، اس کے اندر جوڑوں کا تصور مت لے آنا۔ یہ جو ہے بیان کیا۔ ایک آخری نقطہ، اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں، وہ بھی پھر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ تو البتہ پروف شدہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اشارہ کافی ہوگا، وہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہے۔ اندازہ لگا لیجئے انگور اور کھجور یا خرمے کا ذکر قرآن میں کیونکہ زیادہ ہے، اور یہ دونوں ایسے فروٹ ہیں کہ جو بڑے فائدے رکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے۔ دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کھانے پینے کی بات کی قرآن نے، تو اناج اور بیج والی اشیاء کو پر فوکس رکھا ہے قرآن نے، گوشت پر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے، اور آیتوں میں ہے ٹھیک ہے، لیکن فوکس جو ہے نظر آتا ہے قرآن میں تو وہ اناج کے اوپر، اور بیج والی جو بیج کی والی زمین ہے، زمین سے دانے والی جو چیزیں ہیں، دالے وانے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں، اور دوسرا جو فوکس ہے فروٹ اور میوجات کے اوپر ہے، اور سبزیوں کے اوپر، جو تنبت الارض، زمین سے سبزیاں ہی اگتی ہیں۔ تو قرآن مجید کھانے پینے کے لیے، انسانی صحت کے لیے شاید یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس لیے زیادہ ان کو فوکس کر کے بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے کہ اب انسان جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف استعمال میں لائے نہیں بلکہ خدا کا شکر بھی بجا لائے، اور خدا کا شکر بجا لانا رچ کلچرل اور میچورٹی کی علامت ہونا ہے۔ قرآن مجید نے یہ تعبیر ہے کہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آئندہ، کہتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں تہذیب یافتہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کا شکر گزار ہے۔ میچور انسان وہ ہے، اس کی علامت اور آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ خدا کا سب سے زیادہ شاکر ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں جو کلچرل ہیں، جو تہذیب یافتہ ہیں، جو میچور اور انٹلیکچوئلز ہیں،
وہ خدا کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا کافی وقت لیا، پروردگار عالم سے دست دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں، پروردگارہ تجھے اس قرآن صامت کا واسطہ، اسی طرح قرآن ناطق کا واسطہ، ہماری اس قلیل سی اور انتہائی جو ہے تھکتے ہوئے بادل ناخواستہ انجام دینے والی عبادات کو، تلاوتوں کو، اس دروس اور فہم و فراست کو پروردگارہ اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما، اس کے بدلے میں دنیا و آخرت میں اجر عظیم سے ہمیں عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مریض ہیں، خاص کر جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، بعض جو ہے خواتین و حضرات نے، پروردگارہ تمام مریضوں کو، خاص کر جو اس وبائی امراض میں مبتلا مریض ہیں، پروردگارہ اپنے نبی پاک اور اس کی پاک و طاہر آل اور قرآن مجید کے صدقے میں شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، پروردگارہ ان فرنٹ لائن پہ کھڑے ان مجاہدین کو استقامت عطا فرما، ان کی صحت و سلامتی کی پروردگارہ ضمانت خود اپنی طرف سے عطا فرما۔ پروردگارہ جو اس بیماری کو مکمل خاتمے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، تیرے بندے انسان ہیں جو تمام انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں مخلصانہ طور پر، پروردگارہ ان کی سعی و تلاش کو نتیجہ خیز منزل تک پہنچانے میں مدد فرما۔ بالنبی و آلہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین و سید المرسلین وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اگر کوئی بھی ایسا نقطہ یا پہلو یا کوئی بات ہے تو۔ جزاک اللہ۔ اگر اور کسی کو سوال نہیں ہو تو میرا ایک سوال تھا، یہ جو آپ نے بات کی تھی حق اور باطل کہ وہ درمیان کی وہ گنجائش نہیں ہے اسلام میں، تو اس کا کیا ہے؟ یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ مثلاً ایتھیسٹ ہیں وہ ایک اسلامک سوسائٹی میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اکثر ہمارے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اور سوچ اور آئیڈیالوجیز کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اسلام اور سوچ اور آئیڈیالوجیز کو ڈسٹرائے کرنا نہیں چاہتا ہے، اسلام جو ہے غلط آئیڈیالوجیز کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ڈسٹرائے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تشدد اور طاقت کے بلبوتے پر زبردستی کسی کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی نافذ کرنا چاہتا ہے یا اس کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ شروع سے ہم سورہ یاسین کی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ تمام لوجیکل جو ہے گفتگو ہوتی رہی، جو تشدد ہے وہ دوسروں کی طرف سے زیادہ تر سامنے آیا۔ آپ کہیں پہ بھی آپ کو تشدد کا عنصر نظر نہیں آئے گا کہ جس میں اللہ کے کسی نبی نے وائلیشن کا راستہ چنا ہو، کبھی بھی نہیں کیا۔ جنگیں بھی جتنی ہوئی ہیں تو وہ ڈیفینسیو تھی نہ آفینسیو تھی، بہرحال۔ تو اسلام جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو انسانیت کے لیے نقصان پہنچاتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایکسیپٹ نہیں کرنے کا کہ وہ اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے وائلیشن یا پاور اور طاقت کو یوز کرنا چاہتا ہے، نہیں۔ ہاں، وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، کنونس کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو منوانا چاہتا ہے۔ اگر شرارت نہیں ہوتی ہے اس آئیڈیالوجی کی طرف سے اسلام کے اگینسٹ، تو اسلام بھی ان کو بہت حد تک جو ہے برداشت کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر اور قبول رکھتا ہے ان کو۔ یعنی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لکم دینکم، ٹھیک ہے تمہارا دین رہے تمہارے پاس، لکم دینکم ولی الدین، ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے پاس رہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اس کی جو اگزامپل ہے، ظاہر ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ چیزیں تو ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ایتھیسٹ کے لیے ڈائریکٹلی 8ویں منزل کی بات سمجھنا مشکل ہوگا، اس نے 7 جو ہے سٹیپس نیچے دیکھے نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے مشکل ہوگا، لیکن فطرت کے نزدیک ہیں یہ چیزیں، تو اتنا بھی نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہ وہم و خیال و گمان کو اور خواہش اور پسند و ناپسند کو عقل نہ سمجھے، تو اس صورت میں بہت ایزی ہوگا اس کو، ولو وہ 8ویں منزل کی بات بھی ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا۔ لیکن کیونکہ زیادہ تر وہم و خیال و گمان و خواہش کو، جس کو شہوت بھی کہتے ہیں، وہ عقل کی جگہ پہ آ جاتی ہیں، لوجک کی جگہ پہ آ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا ابھی آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی زبردستی کیا کہتے ہیں نہیں کی گئی ہے۔
حتیٰ قرآن مجید نے کھلے لفظوں کا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بندوق کی نوک پر یا تلوار کی جو ہے وہ گردن پہ رکھ کے اسلام کو کہیں پر بھی قبول نہیں کرایا گیا ہے، بلکہ ایسے اس طرح کے قبول کرنے والے جو ہے اگر کہیں کوئی ایسی چیز آئی تو اسے پسند بھی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھیں دلیل و منطق کے ساتھ بیان کیا۔ ہاں ایتھیسٹ کو اسلام نہیں مانتا، بت پرستی کو نہیں مانتا، اسلام بہت تمام آئیڈیالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، بالکل ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ہاں ان کے ساتھ ڈیبیٹ چاہتا ہے شروع۔ اسلام کا تو کام یہ ہے کہ یہ صحیح عقیدہ سب تک پہنچے، لیکن پہنچانے کے جو راستے ہیں وہ کیا ہے، روش میتھڈولوجی کیا ہے، وہ اہم ہے۔ بھائی آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیا جو ہے ہر سائنسدان دوسری سائنسدان کی تھیوری کو مانتا ہے؟ یہ جتنے بھی سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی جو تھیوریز ہیں، کتنے ایزمز خود یورپ کے اندر ہیں، آپ دیکھیں یورپ سے لے کے امریکہ تک جتنے ایزمز ان کے پاس ہیں، اتنے کنسپٹ اور آئیڈیالوجیز اور نظریات اور تصورات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے یہ وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ذرا وومن رائٹس کی ہسٹری کو چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ، یہاں پہ جو ہسٹری ہے وومن رائٹ کی، تو آپ کو 100 سال بھی نہیں ملیں گے پیچھے۔ ابھی سٹل ابھی تک جو ہے خواتین کے ساتھ جو ہے مساوات کا جو کنسپٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، ابھی بھی خواتین کو وہ پے نہیں ملتی، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تنخواہ نہیں ملتی جو ایک مرد کو ملتی ہے، ابھی بھی خواتین کے لیے بہت سارے جو جابس ہیں اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں سمجھی جاتی ہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ جو عام بیہیویئر ہے وہ ایسا پایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل یہاں پہ کوئی اے ٹو زڈ ایکوریٹ ہو چکا ہے سارا سسٹم، اب مسئلہ صرف ہمارے پاس رہ گیا ہے جو ریلیجس کانسیپٹ ہے وہاں پہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیومن سے تعلق رکھتی ہیں، من عرف و نفسہ سے تعلق رکھتی ہیں، فرق نہیں کرتا ہے یہاں کا مسلمان وہاں کا، یا یہاں کا انسان وہاں کا انسان۔ تو ایتھسٹ کو اسلام قبول نہیں کرتا، ہندوؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، سکھوں کسی کو بھی قبول نہیں کرتا اسلام، ایز اے ریلیجس قبول نہیں کرتا ہے۔ قبول نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب قبول نہیں کرنا یہ اردو کا لفظ ہے، مصیبت یہ ہے اب سیم ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کامن چیزوں کے اندر، یعنی کامن جو ہے مسئلوں کے لیے، وہی ڈیموکریسی والی بات، ڈیموکریسی افغانستان میں بھی ہے، ڈیموکریسی تو سعودی عرب والے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے، یو اے ای بھی کہتا ہے ہمارے پاس بھی ہے، ڈیموکریسی یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، برٹش میں، اب ساری ڈیموکریسی ہی کہلاتی ہے نا، تو ساری ڈیموکریسی ایک ہی ہے؟ نہیں ہے، ایران میں بھی ڈیموکریسی ہے۔ تو یہ بھی ہے، جب قبول نہیں ہے کا مطلب فوراً اس کا مطلب قبول نہیں ہے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس کے اگینسٹ وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایتھسٹ کو اسلام قبول نہیں ہے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے، آئے پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن اہل کتاب کو کہتا ہے، یہ تو پھر بھی دو دو درجے اور دوری ہو جاتی ہے دونوں میں۔ قرآن اہل کتاب کو کہتا ہے اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ، ہمارے اور آپ کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، یونٹی کرتے ہیں کامن کے اوپر۔ مولا متقیان نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا دینی بھائی نہیں ہے، آپ کی آئیڈیالوجی اس کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کامن ہیومن سوسائٹی میں آپ لوگ زندگی گزار سکتے ہو، اس لیے کہ آئیڈیالوجی مختلف ہونے کے باوجود تم لوگوں میں کچھ چیزیں کامن پوائنٹس بھی ہیں، وہ یہ کہ تم انسان ہو، وہ انسان ہے، ایز اے ہیومن آپس میں تم لوگ چل سکتے ہو۔ ہاں ایز اے مسلمان رسپانسبلٹی کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، تو ہاں جی میں اس کو کوشش کروں گا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بولے بابا ہاں ہم ایکسپٹ نہیں کر، ہم باطل سمجھتے ہیں سب کو، کسی کو بھی ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو ٹک کر کے کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسپٹ ہے ہمیں، یہ نہیں، کوئی ایکسپٹ نہیں ہے، ایک بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسپٹ کریں ان کو اس میننگز میں، اس کا مطلب ان کی فزیکلی ڈیلیٹ کر دیں ان کو، نہیں ایسا نہیں کریں گے، بیٹھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا دین آپ کو مبارک ہو، ہماری آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے، کون صحیح ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ ہاں آپ سوسائٹی میں رہ رہے، آپ ایکسپٹ ہیں ہمیں، آپ کی آئیڈیالوجی ہمیں ایکسپٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ قبول کر کے ہم آپ کے امپلیمنٹ کریں اس کو، یعنی یہ امپوز کریں ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایتھسٹ ایز اے باطل نظریہ ہمیں قبول نہیں ہے، ایتھسٹ وہ جو بندہ ہے وہ ہمیں قبول ہے سوسائٹی میں ایز اے ہیومن کے طور پر، ایکسپٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ یہاں جنیوا میں تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور شاید ہمارے پاس بھی آلموسٹ ہو گیا ہے، لیکن گنجائش ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو، نہیں ہو تو پھر آپ سب کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہی پروردگار عالم ہم سب کو اس وبائی امراض میں اپنے حفظ و امان میں رکھے،
اور کائنات میں جو تھوڑی بہت پازیٹیو تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اس وبا کے ذریعے سے، کہ اللہ کرے کہ یہ پازیٹیو تبدیلیاں ایسا ہو کہ پوری دنیا اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے لگ جائے، اپنے خالق کو پہچان لیں اور اپنے خالق کی طرف رخ کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ. خدا بہت حافظ. شکریہ. سلامکم اللہ. نماز کا ٹائم ہو